درشی پڑھ لیں جی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خیر منہ، صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تواضع للہ ورفعہ اللہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج نماز مغرب باجماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، چونکہ یہ سارا معاملہ مسجد کے اندر آنا اور ایک فریضے کو باجماعت ادا کرنا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہمارے اندر کو خاص ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر ہم سب نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور جو نمازیں انسان کی رہ جاتی ہیں وہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے 100%، چونکہ نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر، اس کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور جو نماز باجماعت بھی ادا نہیں ہوتی وہ بھی خسارے کے اندر انسان ہے۔ تو اللہ سے ہم سب دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے تو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر باجماعت نماز مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس پر فکر کرنی چاہیے، پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، چونکہ نماز ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ کافر اور مسلمان کے اندر نماز کا فرق ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک اعضاء اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنے بھی حکم عدولی کی ہوتی ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں، کہ وضو کرنے کی وجہ سے اعضاء کو دھونے کی وجہ سے گناہ بھی صغیرہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی وضو کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی وضو کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو بہت سارے گناہ اس وقت دھل جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے جبین نیاز کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے دربار پہ اپنے سر کو رکھ دیتا ہے زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، تو اس کے اندر اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات پر انسان سے۔ اس بات پہ تو اللہ ناراض ہوتے ہیں جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کسی اپنے دوست کو، ملنے والے کو ایک کام کہہ دے، 1 سے 2، 2 سے 3 یا چوتھی مرتبہ کہہ دے، ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا مصیبت یہ گلے پڑ گئی ہے، ہماری دوستی اس لیے تھوڑی تھی کہ اس نے مجھے کام کہہ رہا ہے بار بار، حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے ایسے انسان دیکھے ہیں جو بڑے قریبی عزیز تھے، بڑے اچھے ہمارے دوست تھے، اب بھی ہیں،
اگر ان کو ایک سے دوسری دفعہ کو بات کہہ دی جائے تو منہ بھی چڑھاتے ہیں، ناک بھی چڑھاتے ہیں، اور آگے سے طنزیہ الفاظ میں بات کریں گے۔ انسان حیران ہو جل کے رہ جاتا ہے سادے لفظوں میں کہ یہ انسان کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ یہ انسانوں کا وتیرہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملہ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان گناہ گار اللہ سے بار بار مانگتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، جتنی دفعہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اتنی دفعہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے یہ زمین پہ جا کر فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ سے انسان جب مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگیں، اپنے کبیرہ گناہوں کی بھی معافی اور صغیرہ گناہوں کی بھی معافی۔ اگر نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے کو ہم کچھ کہیں تو وہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں بات کرتے ہیں، کیوں سوال کرتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں۔ لیکن جس رب نے ان بندوں کو بنایا اور ان بندوں کو جس مسند پر بٹھایا، وہ رب اس سے جتنی دفعہ مانگو وہ رب خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے اپنے بندوں فرشتوں کے سامنے کہ فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ انسانوں کو پیدا کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو، فلاں انسان تنہائی کے اندر، فلاں انسان فلاں جگہ پر، فلاں انسان فلاں وقت کے اندر مجھ سے مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے اور میری رحمت کی طلب بھی کر رہا ہے۔ اس لیے آج سے ہم نے یہ بات طے کر لینی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت پڑھنی ہے جو ہم پر فرض ہے، باقی نمازیں پڑھیں تو پھر تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نور علی نور ہو جائے گا۔ اگر باقی نمازیں بھی ہم پڑھیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، سب کہیں کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن نماز تو ہم نے 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی ہے، اور مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے خود بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے احباب کو بھی بتانا ہے اور یہ سبق دینا ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور کب مانگنا ہے؟ بار بار مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بار بار مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، انسان بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ دوست احباب کو غصہ آتا ہے کہ ہمیں فون کیوں کرتے ہیں، ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں، یا ہمیں کسی کام کے لیے کیوں کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اب دوستوں سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے، دوستوں سے رابطہ چھوڑنا نہیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے تواضع کا۔ میں نے حدیث شریف آپ سے حضرات کے سامنے عرض کی ہے، من تواضع للہ ورفعہ اللہ۔ جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی سے نوازتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ جو انسان، یہ کس کا فرمان ہے؟ جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی سے نوازتے ہیں۔ کس سے نوازتے ہیں؟ بلندی سے نوازتے ہیں۔ بالکل ہم نے اب جو زندگی گزارنی ہے تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ گزارنی ہے، اکڑ کر اللہ کی زمین پر نہیں چلنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، اکڑ کر بات کرنا پسند نہیں ہے۔ جتنی عاجزی ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، اتنا ہی جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بلندیوں سے نوازتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا سفیدے کے درخت کو؟ اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی لینتھ ہے اس کی، اس کا سایہ نہیں ہے، اس کا پھل نہیں ہے، زمین کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو سفیدے کے درخت جس زمین پہ لگتے ہیں کئی فٹ سائڈوں پہ، زمین کو بھی تباہ کر دیتا ہے،
کئی سال تک کاشت کے قابل نہیں چھوڑتا، اتنا عجیب درخت ہے یہ، اور اس کی لکڑی بھی کسی کام کی نہیں ہے، لیکن لمبائی کتنی ہے اس کی۔ اور کبھی تربوز کو دیکھا آپ نے، کتنا بڑا پھل ہے لیکن مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خربوزے کو دیکھو، اس کی بیل دیکھو، وہ درخت، وہ بیل اتنی مضبوط نہیں ہے، 2 انگلیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن پھل کتنا بڑا اللہ نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ کس لیے کہ عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا پھل دیا اس کو، اور کتنی خاصیت ہے، کتنی افادیت ہے۔ ماشاء اللہ جب تربوز کا موسم ہوتا ہے تو لوگ کس طرح خوش ہو کے تربوز کو کھاتے ہیں، اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے تواضع کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تواضع اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو تو یہی انسان فرعون اور نمرود بن جاتا ہے۔ تواضع کتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو یہی انسان نمرود اور حامان بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب دل کے اندر تواضع کی صفت نہیں ہوگی پھر تکبر ہوگا، اور یہی تکبر تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ تواضع اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہیں ہوگی تو انسان کیا ہوگا؟ نمرود اور فرعون بن جائے گا۔ اس لیے کہ دل کے اندر تواضع کی صفت نہیں ہوگی تو پھر تکبر پیدا ہوگا، اور یہی تکبر تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ ابلیس کی بیماری کیا تھی؟ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے نافرمانی کس نے کی؟ ابلیس نے کی۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلی نافرمانی کس نے کی؟ اس ابلیس نے کی۔ یہ ابلیس وہ تھا کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر اس نے سر نہ رکھا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ کئی ہزاروں سال تک یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن اس دھرتی پر سب سے پہلی نافرمانی بھی اسی نے کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ صرف ایک سجدے کا انکار کیا، کیا کیا اس نے؟ صرف ایک سجدے کا انکار کیا ابلیس نے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تکبر آ گیا، اور اس تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ کیا ہے؟ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اس لیے تکبر سے غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے، تکبر سے ظلم پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر دوسروں کی غیبت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک دل میں تواضع نہیں ہوگی اس وقت تک ان تمام برائیوں سے نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے مومن کو تواضع حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تکبر ایک بنیادی چیز ہے، اسی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، اسی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے، ہمیں ظلم سے بچا لے،
لفظ چھوٹا سا ہے تکبر، لیکن تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک نقطے سے پیدا کیا۔ اے انسان، اپنی پیدائش پہ تو غور کر، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے انسان کو، انسان جو اکڑ کر چلتا ہے اللہ کی زمین پر۔ اے کاش حضرت انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کس چیز سے بنایا ہے، اور ایک نطفے سے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیا انسان تجھے میں نے خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ اپنی پیدائش پہ تو غور کر، تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اکڑتا کس بات پہ ہے؟ اگر ایک ٹھوکر لگے تو تجھے سانس نہ آئے، تیرا اوپر والا سانس اللہ نہ چاہے تو نیچے نہیں جا سکتا، نیچے والا سانس اللہ نہ چاہے تو اوپر نہیں جا سکتا، کس بات پہ کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی تواضع، حدیث شریف میں آتا ہے، جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ علیہ السلام سے مصافحہ کرتا تھا تو جناب نبی علیہ السلام اس وقت تک اس انسان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ خود پیچھے نہیں ہٹا لیتا تھا۔ ہمارے آج میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس، سیاستدان، مالدار لوگ، ان کا چہرہ کہیں ہوتا ہے، ہاتھ دو انگلیاں کہیں ہوتی ہیں، اس انداز سے مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جب آنے والے مہمان سے ملتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کرتے تھے، اور اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ خود دایاں ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر جب ملتے تھے تو پورا چہرہ مبارک مہمان کی طرف ہوتا تھا، سینہ مبارک مہمان کی طرف ہوتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تواضع ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جب ملتے ہیں تو منہ دوسری طرف ہوتا ہے، دو انگلیاں ہوتی ہیں، بس ایسے کیا اور جان چھڑاؤ۔ جب کسی سے تعارف ہو جائے کہ یہ فلاں انسان ہے، فلاں عہدے پر ہے، یا یہ فلاں ہمارے کام آ سکتا ہے، تو پھر تو اس کا ملنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر ملنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے بغیر عہدے کے، بغیر تعارف کے، بغیر کسی کام کروانے کے آنے والے مہمان سے اچھے انداز سے ملا جائے، تاکہ آنے والا مہمان یہ سمجھے اس سے تو صدیاں پرانی ہماری دوستی ہے، پرانا تعلق ہے، اس انداز سے مل رہا ہے۔ یہ جناب نبی علیہ السلام اس تواضع سے ملا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو اتنی عاجزی انکساری سے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا کوئی نیا مہمان جو نہیں جانتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جان پہچان نہیں تھی، وہ نہیں پہچان سکتے تھے کہ صحابہ اکرام کس جماعت میں سے انبیاء علیہ السلام کون ہیں۔ اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ آپ مجلس کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، اپنی پاؤں مبارک پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، گھٹنے آگے نکال کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ مجلس کے اندر آپ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو کھانے کا انداز کیا تھا، اس میں کتنی تواضع تھی، ملنے کا انداز کیا تھا، گھر والوں کے ساتھ انداز کیا تھا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت کے ساتھ ملنے کا انداز کیا تھا۔
وہ تاریخ بڑی بڑی ہے، سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم سیرت کی کتابیں اٹھا کر جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطالعہ تو کریں۔ اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمنوں سے ملنا کیسا تھا؟ جب دشمنوں سے بھی ملتے تو نرم انداز سے ملتے تھے، ایک ایک ادا، ایک ایک زندگی کا پہلو میں تواضع جھلکتا تھا۔ کیا آج ہمارے اندر اتنا تواضع ہے؟ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، گھر والوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنے معاملات کے اندر۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اندر تواضع کو پیدا کرنا ہے، تکبر کو چھوڑنا ہے، سر جھکا کر چلنا ہے، اللہ کے زمین پہ قدم آرام سے رکھنا ہے، اتنا سخت قدم نہیں رکھنا کہ زمین یہ کہے کہ بدبخت کب تو مرے گا اور میرے اندر آئے گا اور میری جان چھوڑے گا، اتنے تیرے ناپاک اور گندے کا سخت قدم ہے، تجھے چلنے کا پتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون دنیا میں، بڑے بڑے نمرود، حامان قسم کے لوگ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سلطنتوں والے آج دنیا میں نہیں رہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا دن تو بدلتے رہتے ہیں، زندگی کا پہیہ ہے، چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے برے وقت سے بچنا ہے۔ اور انسانوں، اگر اچھا وقت ہے تو برے وقت کو یاد کرو، برا وقت ہے تو اچھے کو یاد کرو۔ ہر وقت پر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، بہت بڑا تصوف کے نام میں، دنیا کے نام میں ان کا نام ہے، تصوف کے اندر بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے مطب کے سامنے سے، ان کے کلینک کے سامنے سے ایک انسان گزرا، اس کے ہاتھ میں پتیلی پکڑی ہوئی تھی، اپنے کسی کام کے سلسلے میں بازار جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مریضوں سے کہا، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا اس انسان کو جانتے ہو جو ہاتھ میں پتیلی پکڑ کر اپنے کسی کام کے سلسلے میں بازار جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اس انسان کا نام مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان کا نام لیا۔ اتنی عاجزی، اتنی تواضع کہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی معرف القرآن کے نام سے، جنہیں آج ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کرام اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لاکھوں علماء کرام، طلبہ کرام اس تفسیر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہر گھر کی زینت ہے، ہر عالم کی گھر کی زینت معرف القرآن ہے، اپنے ہیں یا غیر اس کو مانتے ہیں۔ وہ تفسیر لکھنے والے اتنے بڑے عالم، لیکن تواضع اتنی، عاجزی اتنی کہ ہاتھ میں پتیلی پکڑ کر بازار اپنے کام سے خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی تواضع تھی۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سفیدے کے درخت کو دیکھو، کتنا لمبا، کتنی لینتھ ہے اس کی، لیکن 1% بھی فائدہ نہیں، الٹا زمین کا کباڑا ہے۔ اور تربوز مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، مٹی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جہاں سے آج پوری دنیا میں فیض پھیل رہا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر دارالعلوم کا فیض یافتہ عالم نہ ہو۔ کسی جزیرے پر چلے جائیں، کسی خطے پر چلے جائیں دنیا کے، وہاں آپ کو دارالعلوم کا فیض ملے گا۔ اس کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ قاسم، آج تجھے دنیا جانتی ہے، تو نے 2 لفظ پڑھ لیے، ورنہ میں اتنا چھپاتا، اتنا چھپتا کہ مجھے کوئی نہ جانتا۔
بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے 2 لفظ پڑھ لیا تو دنیا مجھے جاننے لگ گئی۔ ان کا کتنا اخلاص تھا کہ ایک انار کا درخت لگایا اور اس کے بعد آج اس فیض کی وجہ سے کروڑوں عالم بن چکے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ دنیا کے جس جزیرے میں جائیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فیض ملے گا۔ اپنے بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں، اور دنیا کی جتنی خیر کی تحریکیں ہیں سب کے اندر الحمدللہ اسی دارالعلوم دیوبند کا فیض چل رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اور کا فیض نہیں ہے۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور اسی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد سب کہیں رحمہ اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 18 سال تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے۔ کتنے سال؟ 18 سال تک مدینے کی گلیوں کے اندر رات کو جو پھل مدینے والے پھینک دیتے تھے، سبزیاں پھینک دیتے تھے، چھلکے پھینک دیتے تھے، وہ کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے، اور 18 سال تک درس حدیث دیا روضہ مبارک پر بیٹھ کر۔ جب دارالعلوم دیوبند کے اندر وہاں کے خاک روبوں نے، وہاں کے بھنگیوں نے ہڑتال کر دی کہ ہم باتھ روم صاف نہیں کریں گے، فلش سسٹم نہیں تھا، تو اس وقت حضرت رات کو اٹھتے منہ لپیٹ کر سارے واش روموں کا گند سر پہ اٹھا اٹھا کر کنستروں میں ڈال کر باہر پھینکتے تھے۔ اتنی تواضع، اتنی عاجزی۔ طلبہ بڑے حیران تھے، انہوں نے کہا یہ کون انسان ہے جو رات کو صفائی کرتا ہے، سارے واش روموں کا گند اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، کون ہے؟ انہوں نے پہرا لگا دیا۔ جب حضرت سر پہ گند رکھا ہوا ہے وہاں سے نکلے واش روموں سے، تو ایک طالب علم نے زور سے چہرے سے کپڑا کھینچا، رومال، کہ کون ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے۔ جب سر سے رومال کھینچا، زور لگا، جھٹکا لگا تو سارا گند اوپر آ گرا، دیکھا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہمارے اکابرین کا تواضع تھا، ایسے نہیں منزل ملتی۔ آج ہم اتنے اکڑ کر چلتے ہیں، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، سورۃ فاتحہ صحیح نہیں آتی، نہ کوئی ہماری جاگیر ہے، نہ کوئی ہمارے ملازمین ہیں، نہ کوئی ہماری فیکٹریاں ہیں، نہ ہمارے مربے ہیں، نہ ہماری سلطنت ہے۔ اے انسان کس بات پہ کرتا ہے؟ طلبہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، حیران ہوئے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا تواضع تھا۔ کیا تھا؟ آج انہی اکابرین کے جوتوں کے صدقے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر دین پھیلا ہے، چونکہ انہوں نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا جو دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام تک پہنچا، تابعین تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے ان اکابرین تک پہنچا، انہوں نے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ کیا نہیں کیا؟ کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ وہ دین اسی طرح آگے پھیلا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا فیض آج بھی جاری۔ اسی طرح ہمارے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے تھے، بارش ہو گئی، جب بارش ہوئی طلبہ اکرام حدیث شریف کی کتابیں لے کر اندر چل دیے، اور آپ نے اپنا رومال بچھایا، طلبہ اکرام کے جوتے اکٹھے کر کے سر پہ رکھ لیے، جوتے اکٹھے کر کے سر پہ رکھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ پہ جب حضرت مدنی رحمہ اللہ پہنچے، تاریخ گواہ ہے، رات کو لیٹ آئے، ایک اللہ کے ولی پہ خانقاہ پہ دوسرا اللہ کا ولی جب پہنچا، دیکھا خانقاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا، وہیں پتھر لیا تو باہر سو گئے۔ کتنی بڑی ہستی ہے،
آج تو طوفان بدتمیزی مچ جائے، کسی پیر کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے، طوفان مچا دے، کفر کے فتوے لگ جائیں۔ آج کے پیر بھی عجیب ہیں، خانقاہوں کے نظام بھی عجیب ہیں۔ حضرت مدنی جب باہر سر کے نیچے اینٹ رکھی آرام فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اٹھانا نہیں، خانقاہ کے لوگ بے آرام ہوں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سوئے ہوئے اٹھ کر خانقاہ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ خانقاہ کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، پوری خانقاہ کا وزٹ فرمایا، سب ٹھیک تھا، پھر واپس تشریف لے گئے، لیکن نیند کہاں ہے؟ ساری رات کٹپٹے بدلتے رہے۔ حضرت مدنی باہر سوئے ہوئے تھے مٹی پہ۔ جب صبح ہوئی، نماز کے لیے دروازہ کھلا تو حضرت مدنی تشریف لائے، تو خلفاء حیران، مریدین حیران کہ حضرت مدنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ پہ۔ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مدنی کو کہا کہ حضرت نماز آج آپ پڑھائیں گے۔ نماز حضرت مدنی رحمہ اللہ نے پڑھائی وہاں۔ یہ تواضع تھی ہمارے اکابرین کی، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اس لیے ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں غرور سے بچائے، اللہ ہمیں اکڑ سے بچائے، ورنہ انسان تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی پیدائش پہ غور کر، ایک نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔